اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب پروفیسر خالد صاحب، اور وی آر ویری لکی ٹو ہیو ویری پریسٹیجیس پینل ود اس۔ میں بھی آپ کے سامنے بات کروں گا کچھ جو صوبوں کی بات ابھی بتائی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوئی، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مختصر میں بات کروں گا۔ پینلسٹ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں مسائل کو بھی اور ان کے حل کو بھی، تو جب کویسچن آنسر ہوں گے اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں انسان نے جب اپنی متمدن دنیا کا آغاز کیا تو اس نے مختلف بستیاں بنائیں، مختلف ملک بسائے، اور بنتے بنتے یہ ملک ڈیفائن ہونا شروع ہوئے، پولیٹیکل سائنس کے اصول بنے، ان پہ ملکوں کی سرحدیں بنیں، اور عوام کی ایکسپیکٹیشن ان ملکوں کے ساتھ وابستہ ہونی شروع ہوئیں۔ جو آج کی پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ملک کیوں بننے چاہیے اور ہماری ایکسپیکٹیشن، عوام کی ایکسپیکٹیشن ان ملکوں سے کیا ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز از پبلک ویلفیئر۔ کوئی بھی ملک جب بنتا ہے، کہیں بھی لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، تو مین ایک جو ان کی امید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کے اندر جو پبلک رہ رہی ہے، یہ حکومت اس کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی اور اس کے لیے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے گی، سوشل ویلفیئر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہوگا، ہر شہری کو وہاں پہ انصاف ملے گا، اکنامک ویلفیئر ہوگی۔ اس کے لیے محنت تو عوام کو کرنا ہوگی، لیکن ایک سوٹیبل انوائرمنٹ اسٹیٹ مہیا کرے گی۔ اسی طرح اسٹیٹ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ تو یہ 7 بیسک پلرز ہیں جن پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ملک کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اگر اس میں آپ دیکھیں، سب سے جو پہلی اور سب سے فورموسٹ چیز ہے دیٹ از پبلک ویلفیئر۔ باقی جو ہمارے 6 ٹاپک ہیں وہ اسی کے اندر کور ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو الیبریٹ نہ بھی کریں تو۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ پھر ملک بڑھتے چلے گئے، ملکوں کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں، اور پھر سب ملکوں نے اپنے آپ کو اپنے اندر سب ڈیوائیڈ کیا۔ اسٹیٹس بنے، پروونسز بنے، سٹیز بنے، اسٹیٹس گورنمنٹ بنی، پروونشل گورنمنٹ بنی، اور سٹی گورنمنٹ بھی دنیا میں بنی۔ تو اگر آپ گورننس کو دیکھیں تو یہ آلموسٹ پوری دنیا میں 3 ٹیئر گورننس بنی، ایک فیڈرل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، پھر پروونشل یا اسٹیٹ کے لیول پہ، اینڈ دین دا لوکل گورنمنٹ۔ ہم نے اپنے ملک میں فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھی، پروونشل گورنمنٹس بھی دیکھی، لیکن لوکل گورنمنٹ جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 2 ٹیئر ہیں جو حکومت کرنے کے لیے ہیں، اور تیسرا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کے لیے ہے، دیٹ از لوکل گورنمنٹ۔ وہ ہمیں انفارچونیٹلی پاکستان میں بڑے کم موقعوں پہ دیکھنے میں ملی۔ جب بھی کوئی جمہوری حکومت ملک میں آتی ہے تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے جو آپ کی خدمت کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ ہمارے 4 صوبے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس میں ایک پنجاب ہے وچ از لائک 52% آف پاکستان، اور دنیا کی کوئی فیڈریشن ایسی نہیں ہے آج جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب فیڈریٹنگ یونٹ سے بڑا ہو، وہ صرف ہم ہیں۔ ایک سائڈ پہ آبادی، اتنی بڑی آبادی کا ایک صوبہ ہے، دوسری سائڈ پہ بلوچستان ہے جو 50% تو نہیں ہے بٹ نیئر 50% آف آل ایریا وی ہیو از بلوچستان، اور آبادی اتنی کم ہے کہ 51 کے سینسز میں تو صرف 1.1 ملین آبادی تھی بلوچستان کی، آدھے رقبے کے اوپر صرف 11 لاکھ لوگ رہ رہے تھے، جو آج بھی بڑی کم ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے 2 صوبوں کا، 4 میں سے 2 صوبے، ایک آبادی کے لحاظ سے اور دوسرا رقبے کے لحاظ سے گورنیبل بھی نہیں ہے، مینیجیبل بھی نہیں ہے، اور اس کے آگے جو اس کے نتائج نکلے ہیں وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے مختصر انشاءاللہ۔ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے
which called Pakistan at 100, governance and institutions. جب 100 سال کا پاکستان ہوگا, جو 78-79 ایئرس کے ہم ہو چکے ہیں, تو چیلنجز کیا ہوں گے پاکستان کو اگر پاکستان ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتا ہے. تو اس میں وہ جو بتا رہے ہیں, سب سے پہلے وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ویک انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے اگر ہم 100 سال کی عمر میں ایک ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری بننا چاہتے ہیں. اور ویک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کرپشن بڑھتی ہے اور کرپشن آتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف, اس سے ہمیں کوئی زیادہ بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے, ہم روز اس سے نمٹتے ہیں, ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ لیک آف ڈیولوشن ہے پاکستان میں. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی, اس میں ہم نے یہ کہا کہ اختیارات اور جو فنڈز ہیں وہ ڈیوالو ہوں گے فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو پروونشل گورنمنٹ اینڈ فرام پروونشل گورنمنٹ ٹو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو وہ آدھا تو ڈیولیوشن ضرور ہوا ہے, وسائل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس تک آئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تک نہیں پہنچے. اور اگر آج ہم دیکھیں پاکستان میں, ہم نے 78 ایئرز میں صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل, کراچی کیپٹل آف سندھ, اور کراچی کا جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اب جب کراچی سے آپ باہر نکلتے ہیں تو باقی پورا سندھ تو کچی آبادی کا نظارہ آپ کو دیتا. اسی طرح پنجاب میں لاہور ہے, ہم وسائل زیادہ تر لاہور میں استعمال کرتے ہیں, ریسٹ آف پنجاب از ان فرنٹ آف us, وی کین سی وٹ وی آر ڈوئنگ. اسی طرح کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ. اگر ہم پنجاب کی بات کریں, 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان از فیصل آباد. ہم میں اگر گئے تو سب ہوں گے, اگر کوئی وہاں سے ہے تو انہیں پتہ ہے, نہ کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل, نہ اسکول, نہ کالج, کچھ بھی سہولت وہاں پہ جو آپ کو لاہور میں مل رہی ہے اس کا کوئی عشر اشیر بھی آپ کو فیصل آباد میں نہیں ملے گا, وچ از 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان. تو ہماری سائیکی یہ رہی ہے 78-79 ایئرس میں کہ ہم نے کیپٹل سٹیز کے علاوہ کہیں پہ توجہ نہیں کی. اور کیپٹل سٹی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ وسائل خرچ ہو رہے ہیں تو یہ تو بڑے گریٹ سٹیز بننے چاہیے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم دوسرے شہروں کو آباد نہیں کرتے کہ جو مائیگریشن ہے لوکل وہ اتنی زیادہ لاہور میں ہوتی ہے یا دوسرے کیپٹل سٹیز میں ہوتی ہے کہ یہاں پہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سلمز ہر سال بڑھ رہے ہیں. لاہور ترقی نہیں کر رہا جس طرح اس کو ترقی کرنی چاہیے. آپ ذرا لاہور سے باہر جا کے دیکھیں, آپ کو سلمز ہی سلمز نظر آئیں گے, اور ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے. باقی دنیا میں ملک ہیں, ہم ایک طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ لاب سائٹڈ ہمارے سارے پروونسز ہیں, لیکن باقی ملکوں نے دنیا میں کیا کیا. اگر ہم 10 بڑے ملکوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں, چائنا آپ کو پتہ ہے ابھی تو 150 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, لیکن ان کے 31 پروونسز ہیں. انڈیا ہمارے ساتھ ہی, انڈیا آزاد ہوا, اور جب آزاد ہوا تو انڈیا میں 9 اسٹیٹس تھیں جو اب بڑھ کے انہوں نے اس کو تقریباً 39 اسٹیٹس بن چکی ہیں. 38 اسٹیٹس اب کہتے ہیں بن چکی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیشیا جو ہمارے قریب ہے 27-28 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن ان کے بھی پروونسز آر 34. ہم وی آر 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ, اور ہمارے پروونسز جو ہیں وہ صرف 4 ہی ہم بنا سکے ہیں. نائجیریا 200 ملین کی پاپولیشن ہے, دے ہیو 27 پروونسز. برازیل 213 ملین 36 پروونسز. بنگلہ دیش کی یونٹری اسٹیٹ ہے, بٹ ان کے ڈسٹرکٹس کے لیول پہ وہ ڈیوالو کرتے ہیں اپنی گورننس کو. رشیا 142 ملین کی پاپولیشن ہے, 46 پروونسز, 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز ان رشیا. میکسیکو 130 ملین اینڈ 31 پروونسز. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا کس طرح سے چل رہی ہے اور ہم
यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम अपने सूबों की बात करें, उनकी आबादी की बात करें, 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, तब पाकिस्तान की आबादी 33.7 मिलियन थी, 3.25 करोड़ के करीब हमारी आबादी थी। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हम इसमें जो हमारे आगे भी फिगर आएंगे उसको हम नहीं ले रहे। ये वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था, जो आज पाकिस्तान है, इसकी आबादी 33.7 मिलियन एग्जैक्टली थी, जो अभी बढ़ के 241.49 मिलियन, तकरीबन 25 करोड़ से भी, अनऑफिशियली तो हम इससे बड़ा ऊपर हैं, लेकिन ऑफिशियली हम 25 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। सूबे हमने 4 रखे थे, वो आज भी 4 ही हम लेके चल रहे हैं। पंजाब जो 1951 में 20.6 मिलियन का, सिर्फ 2 करोड़, अब तो लाहौर शहर इससे ज़्यादा आबादी रखता है। हमारी पंजाब में जो उस वक्त 20 मिलियन का पंजाब था, आज 128 मिलियन का पंजाब है, तकरीबन 13 करोड़ की आबादी हमारी। 51 में टोटल पाकिस्तान 3.25 करोड़ था, आज सिर्फ पंजाब 128 मिलियन का प्रोविंस है। इसी तरह सिंध स्टार्टेड फ्रॉम 6 मिलियन, नाउ दे आर 55.6 मिलियन। तो हम देख सकते हैं, जैसे आगे भी आप केपी के 5.8 मिलियन, नाउ दे आर 40.8 मिलियन। बलूचिस्तान, अभी मैंने बात की थी 51 में बलूचिस्तान वाज 1.1 मिलियन, नाउ बलूचिस्तान इज़ 14.89 मिलियन। इस्लामाबाद आज 2.36 मिलियन। बलूचिस्तान में आप सुनते होंगे कि वहाँ पे गैस निकली और पूरे पाकिस्तान को मिल गई और बलूचिस्तान को नहीं मिली। अगर आप उसके स्टैट्स निकाल के देखें, कितने फासले पे आप पाइपलाइन लेके जाएंगे और फिर 500 की या 1000 की आबादी को आप गैस देंगे, तो वो आपको कमर्शियली कभी सूट ही नहीं करेगी। हमें करना चाहिए था कोई और, जैसे आज सिलेंडर्स हैं, हम कोई तरीका करते, लेकिन नहीं हुआ। बट उसके पीछे अगर आप देखें तो इतने बड़े एरिया को कवर करना इज़ इवन नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम सिर्फ पंजाब की आबादी अगर आप देखें, आज अगर पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया में 12 मुल्क सिर्फ हैं जो इससे बड़े होंगे, और उन 12 मुल्कों में यूएस भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ये इस तरह के मुल्क हैं, जापान है, इंडोनेशिया, रशिया, इजिप्ट, यही मुल्क हैं जो हमसे बड़े होंगे। अदरवाइज़ पंजाब दुनिया के बड़े मुल्कों में एक मुल्क बन सकता है। और सिंध 31 कंट्रीज़ होंगे सिर्फ दुनिया में जो सिंध से बड़े होंगे, 32nd लार्जेस्ट कंट्री सिंध होगा। और केपी हमारा 41 कंट्रीज़ होंगे जो केपी से बड़े होंगे, तो 42nd लार्जेस्ट कंट्री हमारा केपी भी बन सकता है। और दुनिया में अगर आप बलूचिस्तान का रकबा देखें, तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, और ये दुनिया में 172 कंट्रीज़ हैं जो इससे छोटे हैं, जिनका रकबा बलूचिस्तान से कम है। अब हमें इससे मिला क्या है? अगर हमने ठीक तरह से अपनी मैनेजमेंट हमने ठीक नहीं बनाई, तो हमें इसका कुछ फ़ायदा हुआ या इसका कुछ नुकसान हुआ, हमें वो देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ मैं यूएन के कुछ सर्वेज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वैसे तो जितने भी सर्वे हम आपके सामने मैं रखूँगा, उसमें आप देखेंगे कि हम बॉटम 10% पे हैं दुनिया में, कोई भी किसी भी किस्म का। आप सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 167 कंट्रीज़ को सर्वे किया गया, हम उस पर 140th नंबर पे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 168 नंबर है हमारा आउट ऑफ 193। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे वी आर 129th आउट ऑफ 142। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वी आर एट 109 आउट ऑफ 127 कंट्रीज़।
stunted children 44%, ایسے بچے جن کو کھانا نہیں مل رہا, جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے, جن کا نہ برین ڈیولپ ہوگا نہ باڈی ڈیولپ ہوگی. ابھی 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہماری آدھی آبادی ایسی ہوگی جس کی سٹنٹڈ گروتھ ہو چکی ہوگی. ہم مسلمان ہیں سب, اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر 40 گھر تک کوئی بھوکا سوئے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا. حکمران تو جواب دیں گے, ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اس کی آدھی آبادی, اس کے 44% ایسے بچے تھے جن کو کھانا نہیں مل رہا تھا, جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی تھی. جو میں آپ کے پاس آج بات کر رہا ہوں, میں شاید اسی کی تیاری کر رہا ہوں. مجھے بھی جواب دینا ہے, تو میں ایک اسکیم جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتری ہو سکتی ہے لے کے آپ کے سامنے بھی آ گیا, پینل کے سامنے بھی آ گیا. ہمیں بات کرنی پڑے گی, کرنی چاہیے. اس کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ سوچے, اور اگر ہم ایک بات پہ متفق ہوں تو پھر اس سے ہم آگے بڑھیں. ایک اور جو ورثم بات ہے جسے دیکھ کے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, 25 ملین چلڈرن, اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں کسی ملک میں بچہ نہیں ہے جو اسکول نہیں جا رہے. انڈیا 150 کروڑ کا ملک ہے, جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں دے آر اباؤٹ 2 ملین. اس سے بھی کم ہے, میں راؤنڈ کر کے آپ کو 2 ملین کہہ رہا ہوں. اور ہمارے 25 ملین, 44% سٹنٹڈ گروتھ, 25 ملین جو اسکول نہیں جا رہے. یہ وہ نتائج ہیں جو نکل چکے ہیں, جو ہو چکا ہے. میں فیوچر کی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا. یہ وہ ہے جو آلریڈی ہو چکا ہے. اب ہمیں اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس میں سے اگر ہم نے نکلنا ہے, تو وہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. آج ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کے کوسچنز ہوں گے, اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ابھی ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے. دے اسٹارٹیڈ فرام 9 اسٹیٹس اینڈ ناؤ دے ہیو 39. انہوں نے, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ فالو کریں ان کی پالیٹکس کو, تو ہر الیکشن پہ تقریباً وہ 1-2 صوبے نئے بنا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے نکلے ہیں. جیسے 2014 میں آندھرا پردیش کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک آندھرا پردیش صوبہ بنا, ایک تلنگانہ, اس میں سے ایک نیا صوبہ انہوں نے کارو آؤٹ کیا. اور اگر آپ ان کی جی ڈی پی دیکھیں تو آندھرا پردیش کی جب انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو 520,000 کروڑ تھی آلموسٹ, جو بڑھ کے جو 10 سال میں 1.6 بلین کروڑ پہ پہنچی. اسی طرح تلنگانہ کی 5 لاکھ کروڑ کے قریب تھی, وہ بھی بڑھ کے 1.65 بلین کروڑ پہ پہنچ گئی. تو یہ نتیجے ہیں. سب میرے پاس پوری لسٹ ہے اس پہ. جو ابھی ہم نے اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کی تھی, اور آپ نے دیکھا ہم کہاں پہ تھے, اس میں بھی ان کی جو امپروومنٹ ہوئی ہے 10 سال میں, وہ 0.631 آندھرا پردیش تھا اور 0.654 پہ تلنگانہ تھا, جو بڑھ کے آندھرا پردیش 0.638 ہو گیا, اور تلنگانہ جو نیا صوبہ بنا تھا وہ 0.705 پہ پہنچ گیا. تو یہ انہوں نے جتنے بھی صوبے بنائے ہیں, گوا کو نیا صوبہ بنایا, اسی طرح باقی میں, ان میں پر کیپٹا انکم بھی بڑھی اور ان میں ان کی جی ڈی پی بھی بڑھی.
ہم اگر پاکستان میں دیکھیں جو میرا خیال ہے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، جتنی میری ریسرچ ہے، انڈیا میں اسٹیٹ جی ڈی پی جو ہے وہ الگ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے اور ان کا بڑا ایک ہیلدی کمپٹیشن آپس میں رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر وہ کہہ رہے تھے کہ مہاراشٹرا نے سب سے کم ترقی کی ہے، اور اس کی پھر ریزنز کیا تھی کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی اور 3 حکومتیں بدل گئیں، بلا بلا۔ ہم نے جب یہاں میں نے کوشش کی کہ ہم اپنے اسٹیٹس کی، اپنے صوبوں کی جی ڈی پی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو الگ سے کیلکولیٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارے صوبے سے کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے، یہ فیڈرل لیول پہ ہی کیلکولیٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ یہ کچھ ہماری بات تھی۔ ابھی اگر آپ دیکھیں جو ایکٹیولی ہمارے صوبوں کی ڈیمانڈ یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور بڑی دیر سے ہو رہی ہے، جس کو ہم اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں باہر بھی اگر آپ دیکھیں، سرائکی صوبہ ہے، بہاولپور صوبہ ہے، ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنا دیں۔ میں ساؤتھ پنجاب میں گیا ہوں، میں لوگوں سے وہاں ملا ہوں، کہیں پہ ساؤتھ پنجاب کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ڈی جی خان بالکل ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے جی اگر ہم نے ملتان کی غلامی کرنی ہے تو لاہور کی زیادہ بہتر ہے۔ ڈی جی خان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے، ملتان الگ صوبہ بننا چاہتا ہے، بہاولپور تو شروع سے الگ صوبہ بننا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 وہاں پہ صوبوں کی تحریک ہے، ایک جنوبی پنجاب کی صرف نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے وہاں پہ پچھلے گورنمنٹ میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا دیا۔ 8 بلین وی اسپینڈ آن اے بلڈنگ، اور وہاں پہ ہم نے کچھ لوگ بھی اپوائنٹ کر دیے۔ صوبے کا مطلب ایک اور لیئر آف بیوروکریسی نہیں ہوتا، صوبے کا مطلب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، جسے آپ ووٹ ڈال کے لے کے آتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہاں پہ ایک اور لیئر آف بیوروکریٹس بٹھا دی، اس میں جو ان کے مسئلے حل ہونے تھے اس میں ایک لیئر اور بڑھ گئی۔ اب وہ پہلے ملتان میں ان کی سمریاں اپروو ہوتی ہیں، پھر وہ لاہور آتی ہیں، پھر فائنل اپروول، تو پہلے سیدھا لاہور آتی تھی۔ اب جتنی جگہ بھی میں نے یہ بات کی ہے، اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اگری کریں کہ صوبے بننے چاہیے تو پھر کس طرح بننے چاہیے، ان کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، کس طرح ہم بنائیں گے، تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں۔ پاکستان میں 33 کے قریب آپ کے صوبے بنیں گے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ڈویژن کو بنا دیں؟ کہ اس کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں۔ اگر آج ہم نئے صوبے بنائیں اور نئی باؤنڈریز کے تعین میں جائیں تو اسی جھگڑے میں ہماری عمر گزر جائے گی کہ کس کی باؤنڈری کہاں پہ ہوگی۔ ڈویژنز ایسی مینیجبل چیز ہے اور اس میں پوری گورنمنٹ موجود ہے۔ اگر آپ ایک ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس کمشنر موجود ہے جو چیف سیکرٹری بن سکتا ہے، اور آر پی او موجود ہے جو آئی جی پولیس بن سکتا ہے، اور ان کے نیچے پورے گورنمنٹ کی ایک جو ٹیئر ہے وہ موجود ہے۔ آپ کو کچھ بھی اس میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، پنجاب کے 10 صوبے بنیں گے، سندھ کے 7 صوبے بنیں گے، اسی طرح کے پی میں 7 ڈویژنز ہیں، ان کے 7 صوبے بنیں گے، اور بلوچستان میں 8 ڈویژنز ہیں ہماری، تو وہاں پہ 8 صوبے بنیں گے۔ ان کی پاپولیشن کم ہوگی لیکن ڈسٹنسز مینیجبل ہوں گے، آپ وہاں پہ ان کو مینیج کر سکیں گے آسانی سے۔ اسی طرح جب ہم اگری کر لیتے ہیں، جہاں بھی میں بات کرتا ہوں، جہاں بھی یہ بات ہوتی ہے، تو اس میں بڑا کم ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ کنسرن لوگوں میں ملتا ہے دیکھنے کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مہنگے ہو جائیں گے۔ پہلے ہی پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، اور جب آپ اتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، اور آپ کو خوشی ہوگی، یہ میرا خیال ہے سن کے مجھے تو بڑی ہوئی تھی، کہ انشاءاللہ ایکسپینسز ہمارے کم ہو جائیں گے، بڑھنے کی بجائے ہمارے ایکسپینسز کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا، آپ کا کوئی کوسچن ہوگا، تو پھر اس میں میرے پاس ڈیٹیل اس کی ورکنگ ہے۔ کم از کم پنجاب کی ہم نے بنا لی ہے، باقی صوبوں کی بھی بن رہی ہے، اور ہر جگہ پہ ٹرینڈ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ایکسپینسز بڑھنے کی بجائے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بڑھنے کی بجائے ہمارے
کم ہوں گے. اور ایک اور جو ہمارا پاکستان کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپٹنٹ لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ ہمارے بہت سے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لیڈرز، جتنے بھی ہمارے لیڈر ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں ملے ہیں، وہ کسی نہ کسی اور دروازے سے آئے ہیں. پبلک سپورٹ کے ساتھ آرگینکلی کسی نے بھی گرو نہیں کیا. آج ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ملتا ہمیں جس نے اپنی پرفارمنس کی بیس پہ جو پروموٹ ہو کے آپ کی پالیٹکس میں آگے آیا ہو. جتنے بھی لیڈر ہیں، ابھی اب نام لیں گے تو نام بھی ہم لے سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے، بٹ وہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں آیا کہ اس نے کہیں پہ پرفارم کیا، اس کی کہیں پہ پرفارمنس بڑی اچھی تھی اور اس سے لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کو ووٹ دیا اور وہ لوکل سے پروونس میں آ گیا، پروونس سے وہ نیشنل لیول پہ لیڈر بن گیا. ایسا لیڈر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں، اگر ہم نام لے بھی سکتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا پہلا پاپولر لیڈر تھا جو ووٹ لے کے آیا تھا. اس کو پھانسی دی گئی. کسی جگہ پہ کوئی نوٹیبل کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. اسی طرح زندگی چلتی رہی. نواز شریف ایک دور میں 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے. اتنے ووٹ پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں ملے جتنے 96-7 کے الیکشن میں نواز شریف کو ملے. 2/3 میجورٹی، چاروں صوبوں میں گورنمنٹ. اس کی گورنمنٹ ختم کی، اس کو نکال دیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. ابھی ریسنٹلی عمران خان کی گورنمنٹ نکال دیا، کر دیا، کچھ نہیں ہوا. جب میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوا تو لوگ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں میری طرف، کچھ تو ہوا، کچھ نہیں ہوا ایکچولی. آج بھی سپریم کورٹ میں عمران خان کی تاریخ ہوتی ہے. 1 لاکھ بندہ اگر وہاں پہ چلا جائے، 50,000 بندہ اگر وہاں پہ چلا جائے تو آپ کا خیال ہے فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اس طرح سے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے پاپولر ہوا ہے پھر گورنمنٹ میں آیا ہے. ہر کوئی گورنمنٹ میں آتا ہے، گورنمنٹ میں پھر وہ آگے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان وسائل کی وجہ سے اس جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈز ہیں اس کی وجہ سے کام کر ہی نہیں سکتا. اس سچویشن میں جہاں پہ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے، 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایک صوبہ ہے، یقین کریں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ہم سے ملتا جلتا ایک ملک ہے ٹرکی، وہاں بھی ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی. وہاں پہ بھی مارشاء اللہ لگتے تھے. ایک لیڈر وہاں پہ آیا جو لوکل گورنمنٹ سے گرو کر کے آیا. اس نے پہلے لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کیا، لوگوں نے اسے ووٹ دیا، اور ایک پاپولر لیڈر الیکشن جیت کے حکومت میں آیا. اور اس کے بعد اس کے خلاف کو ہوا، جو آپ کو جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ کس طرح سے ناکام ہوا. پبلک اس کے لیے نکلی اور وہ کو نہیں ہو سکا. اور کہیں بھی اگر آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو اس کے پاس، آپ کے پولیٹیکل لیڈر کے پاس تو بندوق نہیں ہوتی، اس کے پاس تو عوام کی سپورٹ ہوتی ہے، جو انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہیں رہی. اور اس لیے نہیں رہی کہ یہ لیڈرشپ کسی پروسیس سے ہو کے آئی نہیں ہے. اس لیے لوگ بھی اس طرح سے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دے آر پاپولر بٹ دے آر ناٹ پاپولر انف، کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلے. کیونکہ کسی نے بھی لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی چینج نہیں کوئی بھی لے کے آ سکا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمیں بھی اس کے لیے باہر نکل کے جان دینی چاہیے. ایسا انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا. یہ میں میرا خیال ہے یہیں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لیکن آپ کے کوشچنز ہوں گے، اس کے آنسر میں انشاءاللہ اور جتنی بھی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی وہ میرے پاس ہے اور وہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.